بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے کل ہم لوگ گناہ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے سن رہے تھے. بہت سارے نقصانات ہیں گناہ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے اور نیکی کمانے کی توفیق دے. ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے ظلمۃ تجدها فی قلبہ حقیقت. کہتے ہیں کہ گناہگار انسان اپنے دل میں ایک اندھیرا پاتا ہے. یہ ایک نقصان ہے. اس کے دل میں تاریکی اندھیرا پن آ جاتا ہے گناہ کرتے کرتے. اور حدیث میں بات ہے, لوگ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ پڑ جاتا ہے, کالا نقطہ ہے, اور پھر گناہ کرتا ہے, پھر پڑ جاتا ہے, پڑھتے پڑھتے پورا دن کالا ہو جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہگار انسان اپنے دل میں اندھیرا پاتا ہے. فرماتے ہیں یحس بہا کما یحس بظلمۃ اللیل البہیم. گناہگار انسان اپنے دل میں اس طرح سے اندھیرا احساس کرتا ہے جیسے حقیقت میں رات میں تاریک رات جسے اندھیری ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ احساس ہوتا ہے اس کو. کہتے ہیں فَتُصِيرُ ظُلْمَةُ الْمَعْصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَظُلْمَةِ الْحِسِّيَّةِ لِبَصَرِهِ. جس طریقے سے آنکھ کے لیے یہ اندھیرا رات کالا پڑ جاتا ہے اندھیرا, اسی طریقے سے گناہ دل کے لیے اندھیرا پڑ جاتا ہے, اندھیرا کا سبب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ الطَّاعَ نُورٌ. اطاعت اللہ کی فرما برداری نور ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا نور ہے. والمعصیۃ ظلمہ. اور گناہ نافرمانی یہ تاریکی ہے. کلما قویت ظلمۃ ازدادت حیرتہ. جتنا زیادہ اس کی اندھیرا پن بڑھتی جائے گی, اندھیرا پن بڑھتا جائے گا تو اس کی پریشانی اور بڑھتی جائے گی. اور گناہ کی وجہ سے اندھیرا پن بڑھتا ہے دل کا, اور جتنا یہ زیادہ ہوگا اس کی پریشانی حیرانی اتنی بڑھے گی. دنیا میں اس کی پریشانی اتنی بڑھتی جائے گی. کہتے ہیں حتی یقع فی البدع والضلالات والامور المہلکہ. کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ بدعت میں پڑ جائے گا, یہاں تک کہ وہ بندہ گمراہی میں پڑ جائے گا, یہاں تک کہ وہ بندہ ایسے کاموں میں پھنس جائے گا جو کام اس کو ہلاک کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بندہ ایک کے بعد پھنستا جاتا ہے, یہاں تک کہ سوچتا ہے اب میں مر جاؤں گا, ہلاک ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. یہ گناہ کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں وہ لا یشعر, لیکن اس کو شعور تک نہیں ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا ہے کہ میرے یہ کارنامے گناہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بدعت میں پھنس گیا, گمراہی میں پھنس گیا, اور ہلاک اس کی زندگی ہلاک ہو جائے گی. ایسے کاموں میں پھنس جاتا ہے لیکن اس کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ میرے گناہ کے نتیجے ہیں, اس کو معلوم نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیسے کأعمى خرج فی ظلمۃ اللیل یمشی وحدہ. وہ بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بالکل تاریک رات, اندھیری رات ہے, اکیلے آدمی نکلا ہے اور ٹہل رہا ہے, اسی طریقے سے گنہگار ہو جاتا ہے. اتنی بڑی دنیا میں وہ اندھیرے میں اکیلے نکلنے والے کی طرح ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اتنی بھیڑ رہنے کے باوجود بھی انسان کو جب دل کی بیماری ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ مجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں, مجھ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی سہارا نہیں, میں اکیلے ہوں, کوئی ساتھ نہیں دیتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دل کی بیماری, اور کیونکہ اس کے دل میں گناہوں کے اندھیرے اسی وجہ سے اتنے بھیڑ میں رہ کر بھی اکیلا پن محسوس کرتا ہے. لیکن جو اطاعت گزار رہتا ہے وہ کہیں اندھیرے میں گار میں پھنسے تھے کہ نہیں, لوگ 3 لوگ گار میں پھنسے تھے, کیا کیے, اللہ کو پکارے کہ نہیں پکارے, دار میں پھنس کر کے رو دھو کر کے, ایسا نہیں کہ اب مر جائیں گے نکل نہیں پائیں گے, اسے کیے
نہیں کیے. اطاعت گزار اسی طریقے سے ہوتے ہیں, ایک سہارا رہتا ہے اللہ کا, ایک سہارا رہتا ہے اللہ کا, وہ بندہ نکل جاتا ہے. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ وَتَقْوَ هَذِهِ الظُّلْمَ حَتَّى تَظْهَرْ فِي الْعَيْنِ, یہ دل میں جو اندھیرا پن چھا جاتا ہے نا, بڑھتے 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 اس کی آنکھوں میں بھی اندھیرا آتا ہے, اس کی آنکھوں میں بھی اندھیرا آتا ہے. حتی کہتے ہیں کہ ثُمَّ تَقْوَ حَتَّى تَعْلُوَ الْوَجْهِ, یہاں تک کہ یہ مضبوط ہوتے 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 چہرے پر بھی اس کا اثر دکھتا ہے, اس کا اثر چہرے پر بھی دکھتا ہے. وَتَصِيرُ السَّوَادَ, اور چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے آدمی گورا ہے لیکن شکل صورت اس کی خراب ہو, اس کی شکل صورت خراب ہو جاتی ہے, اندھیرا پن آ جاتا ہے چہرے پر. کہتے یراہ کل احد, ہر ایک بندہ اس کو دیکھ پاتا ہے. اب کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو, بہت اچھا پرہیزگار تقویٰ شعار تھا, لیکن ایک گناہ میں پڑا, دوسرے گناہ میں پڑا, تیسرے گناہ میں پڑا. اب لوگ کیا کہنا شروع کرتے ہیں, پہلے اچھا تھا خراب ہو گئے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو پتا چلنے لگتا ہے, لوگوں کو پتا چلنے لگتا ہے کہ یہ اس کا معاملہ اب ٹیڑھا ہو گیا. کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ اس کی گناہوں کے نتیجے میں. اس کی آنکھوں میں گناہ چھاتے ہیں, اس کے چہرے پر گناہ چھاتے ہیں, یہاں تک کہ لوگوں کو پتا چلنے لگتا ہے کہ یہ انسان اب بہت بڑے فتنے میں پھنس گیا ہے. اور لوگ اسی وجہ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, پہلے اچھا تھا بھائی, اب یہ خراب ہو گیا. یہ گناہوں کے نتیجے ہیں, گناہوں کے نتیجے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, اور یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا, کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ, نیکی کے لیے نیکی کرنے سے چہرے میں چمک آتی ہے, نیکی کرنے سے چہرے میں چمک آتی ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ, اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ, رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے, رزق تنگ نہیں ہوتا ہے. بندہ اتنا رزق تنگ نہیں ہوتا ہے کہ اب سوچنے لگے کہ اب میں مر جاؤں گا پھانسی لگا لوں گا, یہاں تک نہیں آتا بندہ نیکی کرنے کی وجہ سے. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ, اور بدن میں طاقت رہتی ہے. آپ دیکھیں گے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن آواز ٹن ٹن ہوتی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہ اس کے نیکیوں کا نتیجہ ہے. اور ایک آدمی کو دیکھیں گے پورا موٹا تگڑا ہے لیکن نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہا ہے, کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. پیٹ بڑا ہو گیا ہے تو وہ کھڑے نہیں رہ سکتا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور لیکن ایک بندہ بوڑھا ہو گیا, اس کی عمر بہت ہو گئی ہے لیکن بدن میں طاقت آتی ہے. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے, بدن میں نیکی کی وجہ سے طاقت ہوتی ہے. وہ محبتاً فی قلوب الخلق, اور نیکیوں کے نتیجے میں مخلوق کے دل میں اس بندے کے بارے میں محبت پیدا ہونے, بندے محبت کرنے لگتے ہیں. نیک انسان محبت کرتے ہیں اس سے, پورے انسان تو نیک لوگوں سے بھاگتے ہیں, نیک لوگوں سے بھاگتے ہیں. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سِوَادًا فِي الْوَجْهِ, اور کہتے ہیں کہ گناہوں کا اثر چہرے پر کالا پن ہوتا ہے. ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, اور دل میں اندھیرا پن ہوتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ, اور بدن کمزور ہوتا ہے. وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ, اور رزق میں تنگی ہوتی ہے. وَبُغْضَةً فِي قَلْبِ الْخَلْقِ, اور مخلوق کے دل میں نفرت پڑ جاتی ہے گناہوں کے نتیجے میں. یہ گناہوں کے بہت سارے یہ خرابیاں ہیں. کہتے ہیں اور ایک نقصان یہ ہے ان المعاصی توہن القلب والبدن, کہ گناہ دل اور بدن دونوں کو کمزور کرتا ہے. گناہ دل اور بدن دونوں کو کمزور کرتا ہے. کہتے ہیں اما وہنها للقلب, دل کی کمزوری فامرہ ظاہر, یہ ظاہر بات ہے, دل کمزور پڑتا ہے. بل لا تزال توہنہ حتی تزیل حیاتہ بالکلیہ, کہتے ہیں کہ اتنا کمزور ہوتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے دل کہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کی زندگی ختم کر دیتی ہے. گناہ اس کی زندگی ختم کر دیتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم لوگ دیتے ہیں. یاد رکھیے آج کل جو فوراً بندہ نوجوان ترنت مر جاتے ہیں نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پیچھے زندگی دیکھیں گے اتنا گناہوں پر پھنسا ہوا بندہ رہتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو کر فوراً مر گئے, ہارٹ اٹیک ہو کر کے فوراً مر جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟
دل کام نہیں کرتا. کہتے نا ہارٹ اٹیک کہاں سے ہوتا ہے؟ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے. دل اس کا بیمار رہتا ہے اور اب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو مر جاتا ہے. دل اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے. یہ گناہوں کے نتیجے ہیں, یہ گناہوں کے نتیجے ہیں کہ بندے کا دل اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی لے لیتی, وہ گناہ اس کی زندگی لے لیتی ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا وَهْنُهَا لِلْبَدَنِ, اور رہی بات بدن کو کمزور کرنے کی, فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ قُوَّتُهُ مِنْ قَلْبِهِ, مومن کی طاقت, بدن کی طاقت اس کے دل کی طاقت سے آتی ہے. کہ مومن کے بدن کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کے دل کی طاقت سے آتی ہے. اور نیک کام کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک دم دبلا پتلا آدمی کو دیکھیں گے, مومن آدمی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمت طاقت دیتا ہے. اسی وجہ سے آپ سوچیے صحابہ کرام, ایک صحابی بادشاہ کے دربار پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے, اور پیغام سناتے ہیں. ہم لوگوں کی ہمت ہوتی ہے کسی کو جا کر کے قریبی رشتہ دار کو بھی بول نہیں سکتے کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا. ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں اتنے گناہ ہیں, ہم کو طاقت ہمت نہیں, دل کمزور ہے, دل کمزور ہو چکا ہے. یہ بات کہتے ہیں کلما قوی قلبہ قوی بدنہ, جتنا زیادہ جب اس کے دل میں طاقت بڑھے گی, مضبوط ہوگا دل, تو بدن بھی مضبوط رہے گا, بدن بھی مضبوط رہے گا. وَأَمَّا الْفَاجِرُ, رہی بات گناہگاروں کی, فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيَ الْبَدَنِ, گرچہ اس کا بدن طاقتور ہے دکھنے میں, فَهُوَ أَضْعَفُ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ, لیکن ضرورت کے وقت اس کا بدن سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ضرورت کے وقت بدن اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے. جیسے اب بدن میں کام کرنے کی ضرورت ہے, تو بدن اب کام نہیں کرتا, دکھنے میں لگتا ہے کہ بہت طاقتور ہے, لیکن کام نہیں کرتا ہے ضرورت کے وقت. کہتے ہیں کہ بدن اپنے آپ کو خیانت کر دیتا ہے, اس کو خیانت کرتے دیتا ہے ضرورت کے وقت. کہتے ہیں تأمل قوت ابدان فارس و روم, تم غور کر لو فارس اور روم کے لوگوں کے بدن کی طاقت کو دیکھو. روم اور فارس سپر پاور ملک رہتے تھے اس وقت, ان کے بدن کی طاقت پر غور کرو. کیف خانتہم احوج ما یکون احوج ما کانوا الیہا, جس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ڈیفینس کرنے کی اپنے بدن کے ذریعے سے, تو ان کے بدن نے کیسے خیانت کیا, غور کر لو. اور کہتے ہیں وَقَهَّرَهُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِقُوَّةِ أَبْدَانِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ, اہل ایمان صحابہ کرام گئے تھے نا روم اور فارس فتح کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ کیسے اہل ایمان نے اپنے بدن اور اپنے دل کی طاقت کی وجہ سے ان پر کیسے قہر ڈھا دیے اور ان کے ملک اپنا لی, فتح کر لی. کیسے؟ حالانکہ یہ صحابہ کرام تھوڑا نا ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا, لیکن دل کی طاقت, ایمانی طاقت کی وجہ سے دل مضبوط تھا, ان کے بدن مضبوط تھے, اور ایک آدمی کئی لوگوں کے مقابلے میں آ جاتے تھے. لیکن روم اور فارس اپنے نعمت میں پل کر کے اپنا بدن موٹا تگڑا اونچا لمبا کرتے تھے, لیکن ان کی جسم میں وہ طاقت ضرورت کے وقت نہیں آئی. اور سیم یہ حال قوم عاد اور سمود کو ہوا. قوم عاد اور سمود کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ, کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے, کون طاقتور ہے. لیکن ان کے بدن کام آئے, پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے, لمبے رہتے تھے, اور بڑا کھانا پکا کر کے کھاتے تھے, لیکن ان کا بدن کچھ کام آیا نہیں آیا. ضرورت کے وقت یہ بدن کام نہیں آئے گا. گناہوں کے نتیجے سے بدن تو دکھے گا کہ بہت بڑا ہے اور موٹا تگڑا ہے, لیکن حقیقت میں اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی گناہ کے نتیجے سے. اور انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمیں ہر قسم کے نافرمانی, فتنہ فساد, شرک و بدعات اور گناہ معصیت سے اللہ تعالیٰ بچا لے, دور رکھے, اور ہمارے دل اور بدن, ایمان, عقیدہ, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.